یہ عشرہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء فرزند رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کہ یہ جو اسلام کی ابتدا اور انتہا ہے، گویا کہ لفظ حرم کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کو تشبیہ دی ہے۔ غریب سے مراد ایسی داستان جو کہیں اور نہیں ہے۔ اس غریب کا وہ معنی نہیں ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں، یہ غریب الفاظ بلاغت میں جس کو غریب کہتے ہیں، یہ وہ غریب ہے۔ غریب و سادہ یعنی نہایت سادگی کے ساتھ اسلام کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں سادگی ہے، اس میں غربت سے مراد کہ جو داستان اسلام کی ہے ایسی داستان کہیں بھی نہیں ملے گی، اور رنگین بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس داستان میں حسن اور خوبصورتی نہ ہو، لیکن کمال یہ ہے کہ اس میں رنگ بھرے ہیں حسین ابن علی نے، اور رنگ جعلی رنگ نہیں ہیں، اصلی خون کے رنگ ہیں اور خون رسول کے رنگ ہیں۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ جس کی ابتدا یعنی قربانیوں کی ابتدا حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے ہے، اور نہایت یعنی اس کی انتہا حضرت امام علی مقام پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے نگاہ رحمت فرمائی حضرت جناب سیدہ خاتون جنت کی طرف، وہ سامنے حاضر خدمت تھیں۔ اسی طرح حضور نے دیکھا جناب علی المرتضیٰ کو، حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، سب حاضر خدمت تھے۔ انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ہر اس شخص کے ساتھ میری جنگ ہے جس کی تمہارے ساتھ جنگ ہے، یعنی جو تمہارا مخالف ہے میں اس کا مخالف ہوں، اور جو تمہارے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ کائنات میں کسی اور کو خصوصیت عطا ہو سکتی ہے؟ اس لیے پھر ہم ان کی بات کیوں نہ کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کہ فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کی جو مثال ہے وہ سفینہ نوح کی سی ہے، کہ جس طرح سفینہ نوح میں جو لوگ سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے۔ فرمایا جو میرے اہل بیت اطہار کے اس سفینہ میں داخل ہو گیا، جو ان کی محبت میں آ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو پیچھے رہ گیا تو سمجھ لو کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز عمل ہے، حضرت کی جو تعلیمات ہیں، آخری جو آپ کی زندگی کا درس ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر مصائب اور مشکلات اور ہر طرح کی پریشانی ہے، اس سے بڑی کیا پریشانی ہوگی بھائی کہ جس شخص کا سارا خاندان اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے بھی نماز میں مشغول ہیں۔ اب آپ جتنے مرضی جلسے کر لیں، مجلسیں کر لیں، جتنے مرضی مرثیے پڑھ لیں، لیکن اگر ان کا طرز عمل، ان کی تعلیمات پیش نظر نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، یہ سب تھا کیوں؟ اپنی عمارت کے لیے، حکومت کے لیے۔ حکومت تو ان کے قدموں کی خیرات ہے بھائی، ان کا نام لیں تو اللہ حکومتیں عطا کرتا ہے۔ انہیں حکومت نہیں چاہیے تھی بھائی، ان کو حکومت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما چکے تھے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اس سے بڑھ کر کیا حکومت ہوگی؟ یہ حکومت کی طلب نہیں تھی بلکہ یہ تعلیم امت تھی۔ امت کو بتلانا چاہتے تھے کہ اگر دین کا معاملہ ہو، اللہ کے دین کو بے نام و نشان کرنے کی کوئی کوشش کرے، اور پھر اللہ کے دین کی جو مبادیات ہیں، اللہ کے جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو حلال کیا جا رہا ہو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر کے دین کا نقشہ بگاڑا جا رہا ہو، تو جو میدان عمل میں اترنے والی شخصیت ہیں وہ امام علی مقام ہیں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ، جو حضرت پیر سید میر علی شاہ علیہ الرحمہ کے نبیرہ ہیں، ان کا ایک کلام ہے، اس کے 2-3 شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں بس تاکہ ہماری حاضری لگ جائے۔ کہ کہتے ہیں تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی،
زبان پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ یعنی اگر کوئی با ہمت شخص، کوئی ذی شعور شخص ہو اور اللہ نے اس کو احساسات عطا فرمائے ہیں تو کربلا کی بات کرتے ہوئے اس کی زبان بہک جاتی ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بے گانا، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ کہاں عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی۔ کہاں شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہاں شبیر نے، شبیر سے مراد امام علی مقام، کہاں شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جو خاندانی لوگ اختلاف کرتے ہیں نا، کسی سے لڑائی جھگڑا کریں تو اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ یہ حضرت امام علی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔